تمہاروں نے امید کی کہ میں اپنا سر جھکا کر ہجوم سے دور ہو کر اپنے خدا کے حضور کچھ دیر کے لیے دعا کر سکوں۔ امید رکھنے والے لوگ برکت پاتے ہیں۔ خدا کا کلام اتنا پاکیزہ ہے، یہ ہر چیز سے زیادہ میٹھا ہے، شہد کی دھاروں سے بھی زیادہ۔ یہ چٹان کو توڑنے والے ہتھوڑے کی طرح ہے، یہ سنار کی آگ کی مانند ہے، دھوبی کی مجلس سے بھی زیادہ عظیم ہے خدا کا کلام۔ یہ قوموں سے زیادہ قیمتی ہے، چاندی اور سونے کے سکوں سے بھی افضل ہے۔ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہیے، اسے ایک عہد کے طور پر اپنانا چاہیے۔ اگر دعا اور کلام ہو تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ زندگی میں تمہیں شکست نہیں ملے گی۔ جب تم کلام کو تھام لیتے ہو تو تم خدا کے دل کو جان رہے ہوتے ہو۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اپنا بوجھ خدا پر ڈال رہے ہوتے ہو۔ اسی لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کلام ہونا چاہیے اور دعا ہونی چاہیے۔ جب تم یہ کلام پڑھتے ہو تو خدا تم سے بات کرتا ہے، جب تم دعا کرتے ہو تو تم خدا سے بات کرتے ہو۔ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ جب تم کلام پڑھتے ہو تو تم خدا کی سنتے ہو، جب تم دعا کرتے ہو تو تم اپنی درخواست خدا کے سامنے رکھتے ہو۔ اس لیے دعا زیادہ ہونی چاہیے، کلام پر زیادہ غور کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام زندہ ہے، وہ کلام تم سے بات کرتا ہے، وہ کلام تمہیں سکون دیتا ہے، تمہیں تسلی دیتا ہے، تمہیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیونکہ تمہارے قدموں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس لیے تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ تم کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دو گے۔ ضرور کلام کو وسیع پیمانے پر پڑھو، خدا کے کلام سے محبت کرو۔